آپ لوگوں کی خدمت میں ایک اور خوبصورت کہانی لے کر آیا ہوں۔ یہ کہانی ایک فقیر کی ہے۔ کہانی بڑی دلچسپ ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گی، تو چلیں بڑھتے ہیں کہانی کی طرف۔ ہمارے گاؤں میں ایک فقیر آیا کرتا تھا۔ سب اس کو بابا قصورا کے نام سے جانتے تھے۔ وہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا، کسی کو کچھ نہیں معلوم۔ وہ جب بھی دروازے پر دستک دیتا تو دستک کے بعد ایک طرف ہو کر بیٹھ جاتا تھا اور زمین پر شہادت کی انگلی سے ایک دائرہ بنا لیتا تھا۔ اس دائرے کو غور سے دیکھنے کے بعد بس ایک ہی بات کہتا تھا کہ اپنے دائرے سے باہر مت نکلو، ورنہ اپنی موت آپ مارے جاؤ گے۔ اور رو پڑتا تھا۔ شاید بہت رونے کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں آنسوؤں کا چشمہ خشک ہو چکا تھا، اس لیے آنسو نہیں نکلتے تھے، لیکن ان کی آواز سے درد محسوس ہوتا تھا اور پھر خاموش ہو جاتا تھا۔ بابا قصورا کسی سے بات نہیں کرتا تھا۔ مجھے بابا کی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو میں نے ایک دن ان سے پوچھا، بابا آپ کے اس بات کا کیا مطلب ہے؟ دائرے سے باہر مت نکلو، ورنہ اپنی موت آپ مارے جاؤ گے۔ وہ خاموش رہا۔ میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمانے لگا، پتر اپنی عمر سے 100 سال بڑا سوال پوچھ لیا تم نے۔ میں حیران ہو گیا کہ میں نے ایسا کیا پوچھا کہ باپا نے ایسی بات کہی۔ میں نے تو بس ان کی بات انہی سے پوچھی۔ بابا کہنے لگے، مجھے 20 سال ہو گئے اس حقیقت کو سمجھانے کی، گھر گھر دستک دیتا ہوں، مگر آج تک کسی نے مجھ سے یہ وجہ نہیں پوچھی کہ یہ بات میں کیوں کرتا ہوں۔ بس سب اپنے بنائے ہوئے خیالوں میں سرگرداں پھر رہے ہیں۔ رشتوں کی جگہ تنہائیوں نے لے لی ہے، قربت کی جگہ شکایتوں نے لے لی، اپنوں کی جگہ دشمنوں نے لے لی، اور فرصت کی جگہ مصروفیت نے۔ پھر کہنے لگا، پتر جانتے ہو یہ مصروفیت کیا بلا ہوتی ہے؟ میں نے حسب عادت اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا، نہیں بابا کچھ نہیں جانتا۔ کہنے لگا، جب ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے اور پھر بھی ہمارے پاس خود کو اور دوسروں کو فائدہ دینے کے لیے وقت نہ ہو۔ مجھے بابا کی بات سمجھ نہیں آئی۔ میں نے پوچھا، بابا پھر بھی مجھے سمجھ نہیں آئی۔ بابا نے شاید پہلی دفعہ مسکرایا ہو 20 سالوں میں، میری طرف دیکھ کر فرمایا، پتر جب آپ کو کام سے عشق ہوگا تو آپ مصروف نہیں ہوں گے اور نہ وقت کا پتہ چلے گا، آپ سب کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ لیکن یہاں تو سب ان منزلوں کے مسافر ہیں جس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا۔ بابا قصورا فرمانے لگا، پتر میرا بچپن بہت غربت میں گزرا، محنت کر کے پیسہ کمایا، اپنے وقت کا امیر ترین شخص تھا اپنے علاقے کا، لیکن امارت کے ساتھ ساتھ غرور کی جڑی بوٹیاں بھی اگنے لگی اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ میں پھسلتا رہا اور اپنے دائرے سے نکلتا رہا۔ میرے اندر غرور ککر کے درخت کی طرح اپنی جڑیں مضبوط کرنے لگا اور کانٹوں کا جنگل بنتا رہا۔ میری زندگی سے رشتے ململ کی چادر کی طرح سڑکنے لگے اور میں گلستان سے دہشت میں بدلتا گیا۔ پتر اللہ جتنا رحمت دے کر آزماتا ہے، اتنا آزمائش میں نہیں آزماتا۔ اللہ کو ہر حالات میں خوش رکھو، لیکن رحمت کی حالت میں حد سے زیادہ خوش رکھو۔ خوش رکھنے کا بہترین طریقہ شکر ادا کرنا ہے بس۔ پتر جب میں نے اپنی ساری حدیں عبور کر لی، اپنے ہتھیار سے بڑھنے لگا، اپنی اوقات بھول گیا تھا میں، تو اللہ نے جھٹکا دے کر خزاں کے پتوں کی مانند مجھے پت جھڑ کر دیا۔ اپنی دولت سے اور شہرت سے، عزت سے میں کچھ نہ کر سکا، خالی ہاتھ رہ گیا۔ بابا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، میرے کندھے پر تھپکی دے کر کہنے لگے،
पुत्र हमेशा काम को और बात को और अपने आप को इख्तियार में रखो। सब कुछ अपनी इस्तात के मुताबिक करो। अपने औकात कभी ना भूलना। आजिज़ी भी होगी और खिदमत खलक भी। अपने दायरे से बाहर मत निकलना, वरना बाबा कसूरा की तरह भटकते फिरते रहोगे। ना अपने होंगे ना अपना आप। बाबा उठ कर चले गए, फिर कभी ना आए हमारे गांव में।